کیا تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے؟ کیا اندھیری راتوں میں مایوسی تم پر مسلط ہو جاتی ہے؟ ذرا رک جاؤ، اپنے آنسوؤں کو تھام لو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے اندر وہ چنگاری جگائے گی جو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کا بیان آپ کے دل کی مایوسی کو ختم کر دے گا۔ روتے دل کی پکار کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میرا رب اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ والو، مایوسی شیطان کا سب سے کاری وار ہے۔ وہ تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدل سکتا، مگر قرآن مجید فرقان حمید پکار پکار کر کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یوں سمجھو کہ مایوسی ایک سیاہ پردہ ہے جس کے پیچھے روشنی چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں بس ایک قدم بڑھا کر پردہ غم چاک کرنا ہے۔ وہ قدم کون سا ہے؟ تہجد کا سجدہ۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہو، عرش الہی پر رحم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، کون ہے جو اس گھڑی میں مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ یہ اعلان صرف تمہارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ والو، اٹھو اور اپنے رب کو جواب دو۔ تہجد کا سجدہ نہ صرف دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بلکہ ٹوٹے دلوں کی مرہم بھی ہے۔ اس ایک سجدے میں وہ طاقت ہے جو دن کے 1000 سجدوں میں میسر نہیں آتی۔ اللہ والو، جب ماتھا مٹی پر ٹک جائے اور دل آسمان کی طرف بلند ہو جائے تو فاصلوں کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے۔ رب بندے سے قاب قوسین قریب آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ رات کے سکوت میں گریہ زاری کا سر کتنا پراسرار ہوتا ہے؟ ہر آنسو ایک عریضہ بن کر عرش تک پہنچتا ہے۔ اسی لمحے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نور کی سطریں لکھتے ہیں، اور شیطان حسرت سے مٹھیاں بھینچ لیتا ہے کہ اس کا داؤ ناکام ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تم نے آج گریہ کیا، کل تمہاری تقدیر کے اوراق پلٹتے دکھائی دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دل میں ہی دہراتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے۔ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تمہارے مسائل کی آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو تو۔ جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو اللہ نے سمندر چیر دیا۔ یاد رکھو، بند دروازوں کے پیچھے بھی رب کا در کھلا ہوتا ہے۔ تہجد کی پہلی رات شاید آنکھ بوجھل ہو، مگر مسلسل کوشش سے روح کو ایک نئی لذت ملتی ہے۔ یہ روحانی کیفیت کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ اپنے سجدے میں پوری کائنات کو سمیٹ لو، اپنے رب کو اس کے بابرکت اسم سے پکارو، یا رحمان، یا رحیم، یا مجیب، یا فتاح۔ دل خود بولے گا، ان مع العسر یسرا۔ یہ بھی جان لو کہ دعا سجدے میں قبول ہوتی ہے، مگر اثرات کبھی فوراً کبھی تدریجاً ظاہر ہوتے ہیں۔ تمہارا کام یقین رکھنا ہے، رب کا کام پورا کرنا ہے۔ دل میں اترنے والے وسوسے کو جھٹکو۔ شیطان کہے گا، کیا فائدہ؟ تم مسکرا کر جواب دو، میرا رب زندہ ہے اور میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے۔ تہجد کے بعد کا سکون تمہارے دن کو بھی منور کرے گا۔ تم دیکھو گے کہ مشکل کام آسان ہو رہے ہیں، دل پر سے بوجھ ہٹ رہا ہے۔ جب زندگی میں کسی کا ساتھ نہ رہے تو سمجھ لو کہ اللہ چاہتا ہے تم صرف اسی کے ہو جاؤ۔ تنہائی میں عظیم قربتیں ملتی ہیں۔ اپنے آنسو چھپاؤ نہیں۔ آنسو زمین پر گرے تو شاید صرف مٹی گواہ ہو، مگر عرش کے فرشتے اسے موتی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ والا، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آخری پہر کے سناٹے میں ہی قبول ہوتی ہیں، جیسے کچھ پھول صرف رات کو ہی کھلتے ہیں۔ کہو، یا اللہ، میں سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو نے عطیہ کیا ہے۔ اگر تو ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو راضی ہو جائے تو کمی کوئی نہیں رہ جاتی۔ سیرت نبوی پر نظر ڈالو۔ طائف کی وادی میں پتھر برسے، مگر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ یہی جذبہ رکھو جب تم رب سے بات کرتے ہو، دراصل اپنے دل کو جلا دیتے ہو۔ دل اللہ کا
کا گھر ہے، اس میں وسوسے نہیں، بس رب کی یاد کو جچنا چاہیے۔ تہجد کی چند رکعات تمہاری دنیا بدل دیں گی۔ یہ روحانی وضو ہے جو دل کے آئینے سے غبار ہٹا دیتا ہے۔ اگر کبھی تھک جاؤ تو اپنی پہلی کامیاب دعا کو یاد کرو، وہ وقت جب تم نے مانگا اور اسی وقت تمہیں مل گیا۔ اس یاد سے نیا حوصلہ جنم لے گا۔ ایسے وقت میں قرآن کی یہ آیت دہراؤ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف ہماری امیدیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ امید کا چراغ روشن رکھو، چاہے ہوا کتنی ہی تیز ہو۔ ہر سجدہ ایک سیڑھی ہے جو تمہیں آسمانوں تک پہنچاتی ہے۔ جتنا جھکو گے اتنے ہی بلند ہو جاؤ گے۔ صبح صادق کی روشنی تمہارے چہرے پر پڑے گی تو لگے گا جیسے رب نے تمہیں بہتر اجالا دیا ہے۔ یہی تہجد کا تحفہ ہے۔ اے اللہ، جو مایوس ہیں ان کے دل میں امید کی شمع جلا دے، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، ہمیں رات کا رونا دن کی روشنی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مایوسی کے لمحے اصل میں اللہ کی طرف لوٹنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ جب سب دروازے بند ہوں تو صرف اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کچھ مانگنے کی خواہش باقی ہے تو سمجھ لو تم ابھی مایوس نہیں ہو، کیونکہ مایوسی وہ ہے جہاں دعا کا جذبہ مر جاتا ہے۔ اللہ والو، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، اس لیے دل کو مایوس نہیں کرنا، اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھنا ہے۔ کبھی اپنے ماضی کو دیکھ کر نہ رو، بلکہ اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں آج بھی سجدے کا موقع دیا ہے۔ تہجد کے سجدے میں تمہاری زبان خاموش ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا دل پکار رہا ہوتا ہے اور اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ جب تم تنہائی میں روتے ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ روتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو صرف میرے لیے آنسو بہا رہا ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ یاد رکھو، جو رب تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ تمہاری ہر بے زبانی کو بھی سمجھتا ہے۔ تم نے جو راتیں روتے ہوئے گزاری وہ ضائع نہیں گئی، وہ تمہاری تقدیر کی نئی تحریر بن رہی ہیں۔ آج جو زخم تمہیں رلا رہے ہیں کل وہی زخم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری طاقت بنیں گے، کیونکہ سجدوں میں گری ہوئی پیشانیاں کبھی ذلیل نہیں ہوتیں۔ ہر رات رب تمہیں بلا رہا ہوتا ہے، صرف تمہارا ایک بار اٹھنا ہی کافی ہے، باقی کام وہ خود کر دے گا۔ تہجد کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو خاص قربت کا وقت ہے جہاں رب تمہیں بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں رب سے لو لگاتے ہیں اور دن کی روشنی میں دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، جب تم سجدے میں گر کر روتے ہو تو تمہاری روح کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، دنیا کی کسی طاقت میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، شہرت میں نہیں ہے، عزت میں نہیں ہے۔ تمہارے ہر یا اللہ کے جواب میں اللہ رب العزت لبیک فرماتے ہیں، بس تم نے سننے کا یقین رکھنا ہے۔ سچے سجدے تمہاری تقدیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی ٹوٹے دلوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر آج تمہیں کوئی سہارا نہیں تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے تاکہ تم صرف اسی کے ہو جاؤ۔ تہجد کی عبادت محض عبادت نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ تعلق خاص کا اظہار ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے گناہ بہت بڑے ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما سکتا ہے۔ تم معافی مانگ کر تو دیکھو۔ سجدہ وہ زبان ہے جو دل کی ہر بات کہہ دیتی ہے، چاہے ہونٹ بند ہو، آنکھیں نم ہو، دل بوجھل ہو۔ جب رب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اسے رلوا دیتا ہے تاکہ وہ سجدے میں جھک کر اس سے مانگے۔ تقدیر بدلنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور رب کے سامنے خود کو گرا دینا پڑتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہیں یا اس سے بہتر عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، تمہیں بس سچا نیت والا سجدہ کرنا ہے، باقی منزلیں رب خود آسان فرما دے گا۔ رات کے سناٹے میں کی گئی دعا دن کے شور میں معجزہ بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ جب تم اپنے رب کو رات کے اندھیروں میں تلاش کرتے ہو تو تمہیں دل کے اجالوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مایوسی تمہارا ایمان کمزور کرنے آتی ہے، مگر
مگر تہجد تمہارا ایمان دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ سجدہ انسان کو مٹی میں جھکا کر عرش کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں جھکنے میں عزت ہے۔ وہ رب جو یوسف کو قید سے نکال کر بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی آزمائش سے نکال سکتا ہے، بس اس کے لیے سجدہ شرط ہے۔ مایوسی کے لمحے میں اگر تم صرف یا رب کہو تو سمجھو تم نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ تمہیں کبھی بلا وجہ نہیں رلاتا۔ ہر آنسو کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی روشنی ہے، کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ والو، آخر میں دل سے کہو، یا اللہ میرا دل تیرے ذکر کا عادی بنا دے، میری راتیں سجدوں سے سجا دے اور میری زندگی تیرے قرب کی روشنی سے بھر دے۔ آمین۔ اور آخر میں دل سے کہیں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں لیکن تیرا در نہیں چھوڑوں گی، میں ٹوٹ گئی ہوں، بکھر گئی ہوں، میرے مالک مجھے سمیٹ لے۔ جب دنیا والے آپ کی بے بسی پر ہنستے ہیں تو اللہ آپ کے آنسو گن رہا ہوتا ہے۔ بس رات کو اس سے بات کر کے دیکھیں۔ جو سجدے تہجد میں کیے جاتے ہیں وہ دل کو ایسا سکون دیتے ہیں جو دنیا کی کسی تھراپی میں نہیں ہے، کسی مشورے میں نہیں ہے، کسی دوا سے نہیں ملتا۔ رات کا یہ لمحہ صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین موقع ہے۔ ایسا تعلق جو کبھی نہیں ٹوٹتا، آپ کے توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو قریب بلانے کے لیے یہ وقت چنا ہے۔ جب آپ رات کے سناٹے میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ پکار سیدھی رب کے عرش پر گونجتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جو خلوص سے کیا جائے وہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو پھر ہم کیوں کسی انسان کے سامنے جھکتے ہیں جب خالق خود ہمیں کہہ رہا ہے مانگو میں عطا کروں گا۔ آپ بس تہجد کے سجدے میں دل رکھ دیجئے اور دیکھیے کیسے اللہ آپ کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اللہ والو، یاد رکھو، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے تو سجدہ وہ واحد چیز ہے جو سب کچھ واپس لا سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر آپ کو عطا ہو سکتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو رات کے سجدے کے ذریعے اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ بعض اوقات اللہ ہمیں دنیا کی مایوسیوں سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ ہم صرف اسی کی طرف رجوع کریں اور کسی اور کا سہارا نہ لیں۔ یاد رکھیں، جتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ روشنی سحر کے وقت ہوتی ہے۔ تہجد وہ سحر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو سب کے سامنے عزت دے، شہرت دے، تو رات کو اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے، گریہ زاری کریں، روئیں، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت خود آگے سے جواب دیتے ہیں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ والو، جب آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے تو اپنے رب سے مانگ لینا، آپ کا رب آپ کو ہر چیز عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو سب کے سامنے عزت دے تو رات کے اس وقت اٹھیں اور گڑ گڑا کر مانگیں۔ تہجد میں کی گئی دعا فقط دنیا نہیں بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار سکتی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ وقت ہے جب بندے کا رب سے رشتہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی پردہ نہیں رہتا۔ جو شخص رات کو روتا ہے اللہ اس کو دن کی مسکراہٹوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ جو سجدہ تنہائی میں ہوتا ہے وہ فرشتوں کے سامنے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکال لے گا تو وہ ضرور نکالے گا، بس آپ کے سجدے خالص ہونے چاہیے، آپ کی پکار میں وہ دم ہونا چاہیے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ والو، بڑی ہی پیاری یہ عبادت ہے، بڑے ہی پیارے یہ سجدے ہیں۔ جب ساری دنیا سوتی ہے تب آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جائیں تو وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی جانتا ہے۔ جو کہا جائے وہ بھی سنتا ہے، جو نہ کہا جائے وہ بھی سنتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگنے آئی ہوں، میں تجھ سے التجا کرنے آئی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا تیرے در کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے
مولا میری بے بسی پر رحم فرما، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما اور مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے میرے اللہ۔ اے رب کریم، میرا دل بوجھل ہے، آنکھیں نم ہیں، پر مجھے یقین ہے کہ تیرا رحم میرے گناہوں سے بڑا ہے۔ یا رب العالمین، میں بڑی گناہ گار ہوں لیکن تیرا در نہیں چھوڑا۔ تو نے ہی کہا تھا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں اسی وعدے پر آئی ہوں۔ اے اللہ، تو وہ ذات ہے جو رات کے سناٹے میں بھی سنتا ہے۔ میں تنہائی میں تجھے پکار رہی ہوں، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ میرے رب، میرے دل کو سکون عطا فرما دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرے معاملات آسان فرما دے۔ یا رب العالمین، میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، میرے رزق میں فراوانی کر دے، کوئی وسیلہ، کوئی سبب پیدا کر دے۔ یا رب کریم، غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ، کوئی ایسا راستہ دے دے، کوئی ایسا دروازہ کھول دے جہاں سے تیری رحمت آئے۔ جیسے تو نے سمندر میں راستے بنائے، جیسے تو نے سمندر میں تو غرق کیا فرعون کو اور اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکالے، یا اللہ میرے رزق کے دروازے ایسے کھول دے، ویسے ہی میرے لیے راہیں نکال دے۔ یا اللہ، اے اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا کر، جو نہیں مانگ سکی اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی عطا کر دے۔ میرے مولا، ہر وہ در کھول دے جو میرے لیے خیر کا ہو اور ہر وہ راستہ بند کر دے جس میں میرا نقصان ہو۔ یا رب کریم، میری عزت کو محفوظ رکھنا، مجھے لوگوں کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا، بس اپنا کرم مجھ پر جاری رکھنا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سڑکوں پر پڑے ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، میرے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم، ان سب کے صدقے مجھے بھی صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ اور جو میرے بہن بھائی قرض میں ڈوبے ہیں، یا اللہ ان کے قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ، کوئی سبب پیدا کر دے، اور جو روتے ہیں انہیں ہنسنے کا موقع عطا فرما دے، ان کی جھولیوں میں خوشیاں ڈال دے میرے مولا۔ مجھے ایسا بنا میں تیرے بندوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکوں۔ یا اللہ، میرے ہاتھوں سے خیر جاری کر دے۔ اے رب کریم، میرے دل کی حالت سنوار دے، مجھے صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، مجھے اپنی رضا پر راضی رہنے والی بنا دے۔ اے پروردگار، دنیا کی ہرس، حسد اور غفلت سے بچا لے، آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما دے۔ اے میرے رب، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ میرے ہر عمل میں اخلاص پیدا کر دے۔ یا اللہ، جب میرا نام لبوں سے مٹ جائے، جب میری قبر تنہا ہو، تب بھی تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھے اپنی مغفرت اور رحمت عطا فرمانا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا جن سے تو راضی ہے۔ یا رب العالمین، بڑی گنہگار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں سے، عیبوں سے بھری ہوئی ہوں، مگر تیرے محبوب کی امت میں سے ہوں۔ میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ ویکھاں جے اپنے عیباں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھاں جے تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے بلے۔